بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیض حمید کا فیصلہ آنے والا ہے، کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے۔ خبریں یہ ہے کہ بس تیار ہے، اس کے فیصلے کی سزا کی منظوری بھی ہو گئی ہے، کہاں سے منظوری ہوئی ہے اور فیض حمید کا اور بلوچستان کے دہشت گردوں کا کیا لنک ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب فیض حمید کی مدد سے تو بھاگے ہی ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں کہ کیا ملٹری کورٹ سے ان کی جان بچ سکے گی۔ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی واپسی کا مطلب ہے ٹریک پر واپسی، وہ کیسے واپس آ گئے ہیں، لیکن اختر مینگل صاحب کیوں ناراض ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب محمود اچکزئی کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور پنجاب گرلز چکوال کی لڑکیوں کا ڈانس اور کراچی کی لیڈی کانسٹیبل کا ویڈیو اور پھر اس کی وہ سسپینشن، یہ کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے اہم چیز کل کی کور کمانڈرز کانفرنس، ویسے تو روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا اعلامیہ بتا رہا ہے کہ دو بڑی اہم چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو دہشت گرد ہیں جو ریاست کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو جنگ کے تو اپنے رولز ہوتے ہیں، جنگ میں تو پھر جو زیادہ طاقتور ہوگا، جو زیادہ طاقت سے وار کرے گا وہ جیت جائے گا۔ تو اور جنگ جیتنی ہوتی ہے، جنگ ہر فریق نے اور ریاست نے کسی جتھے کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو جیتنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہے، ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ جو سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، جو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں، جو مذاکرات کر رہے ہیں، جو ملک کی قوانین کے مطابق چلتے ہیں، جو ملک کے آئین کو مانتے ہیں، ظاہر وہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں سرٹن ایشوز پہ، ان کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریاست کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو، دہشت گردی کرنے والوں کو، قتل و غارت کرنے والوں کو اسپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک یہ فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ تھا جو اعلامیے میں آیا ہے کہ فوج میں احتساب جو ہے وہ بلا تفریق ہوتا ہے۔ تو وہ سب سے اہم چیز تھی، جو تازہ ترین احتساب کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے ان پریسیڈنٹڈ سا کہا جا سکتا ہے کہ تازہ ترین آخری جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کی گرفتاری، ان کو فوج کی تحویل میں جانا ان کا، اور پھر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ان پر دو بڑے الزامات ہیں۔ ایک تو دوران ڈیوٹی وہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے ٹاپ سٹی والا وہ کیس، اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے جو معاملات تھے پولیٹیکل اور انتشار پھیلانے کے حوالے سے، یا جو بھی اپنے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کیا، پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے سیورل اوکیزنس پر انسیڈنٹس، اور جو کہ پروون ہیں، مطلب وہ اسٹیبلشڈ ہے، یوں کہا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے کافی حد تک چیزیں اپنے مکمل ہو چکی ہیں، اور خبریں تو یہ ہیں کہ فیض حمید صاحب کی کورٹ مارشل کا جو فیصلہ ہے وہ اگلے چند دنوں میں، یعنی اسی ہفتے میں، آج سے لے کے اگلے 3 دن میں یہ فیصلہ کسی بھی وقت شاید سنا دیا جائے، پبلک کر دیا جائے۔ اچھا، کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ اس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی۔ سینئر صحافی ہیں مزمل سہروردی، انہوں نے اپنے پروگرام میں تو یہ ڈسکس کیا ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہاں پر بڑی تفصیل سے ان کے خلاف جو ثبوت ہیں، ان کی جو کرتوت ہیں، وہ سینئر جنرلز کے ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ وہ جو سزا ہے اس حوالے سے بھی ڈسکس ہو گیا ہے شاید۔ تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا ان لوگوں کے لیے، یا یوں کہیں کہ ان کو سیدھے راستے پہ شاید لانے کی ایک کوشش ہوگی، جو اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اس بڑے فیصلے کے بعد ممکنہ طور پہ جو انتشاری سیاست ہے، مار کٹائی، ہنگامہ آرائی، آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، سازش کریں گے، فلاں کی چھٹی کرا دیں گے، اس کو الٹ دیں گے، اس کا تختہ الٹا جائے گا، یہ ساری باتیں ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیں گی، ٹیمپریچر جو ہے لوور ہو جائے گا ان لوگوں کا جو نفرت کی سیاست کر کے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار پھیلا رہے ہیں۔
تو یہ ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک ٹائم میں ان کی سپورٹ کرتے ہوئے وہ یہاں تک آ گئے تھے کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے فیض حمید کا، مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے، ملٹری کورٹ کے بجائے انہیں اوپن ٹرائل کرنا چاہیے۔ اچھا، اوپن ٹرائل کیوں ضروری ہے؟ اصل میں عمران خان صاحب ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی باتیں کھولی نہ جائیں، وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ مثلا رؤف حسن صاحب نے ARY پر جو انٹرویو دیا ہے اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ ان کے روابط کیسے تھے اور کیا اس کے بعد بھی رہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، پہلے تو انہوں نے گھما پھرا کے انہوں نے کہا جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، میں بھی اس میں شامل تھا اور وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے تھے، تو اس میں DGI بھی تھے، تو ظاہر ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن جب میزبان نے دوبارہ پوچھا کہ کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی رابطے رہے، تو انہوں نے کہا ہاں وہ کبھی کبھار فون آ جاتا تھا، میں تو نہیں کرتا تھا لیکن ایک دو دفعہ میں نے بھی فون کیا، اکثر ان کا فون آ جاتا تھا۔ تو یہی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ فیض حمید صاحب جن ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اور جو چیزیں اب ذرائع کے مطابق جو اب تک خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں، ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ PTI کے ساتھ مل کر یا PTI کو سپورٹ کرتے ہوئے انتشار پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اس حوالے سے خبریں تو یہ بھی آئی تھی، جو رؤف حسن صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا کہ PTI کے کچھ لوگ بھی تنگ تھے کہ یار یہ کیوں یہ ٹانگ اڑا رہا ہے، فیض حمید کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے، اس کا کیا کام ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا اوپن ٹرائل ہو۔ اب رؤف حسن صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک دفعہ بیان دیا تھا عمران خان نے، یعنی ان کا ایک دفعہ کا بیان تو بس ایسے ہی ہے نا، مطلب بونگی ہوگی، فضول حرکت ہوگی، تو اب نہیں وہ کہتے، وہ بس ایک دفعہ بیان دیا تھا کیونکہ اب انہیں اپنے ملٹری کورٹ میں جانے کا خطرہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ انہوں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے دی ہے کہ مجھے فوج کے حوالے نہ کیا جائے، میرا ملٹری ٹرائل نہ ہو، ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل نہ ہو۔ اچھا، جبکہ اگر ماضی میں جائیں تو عمران خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے، اور ملٹری کورٹس اس لیے ضروری ہیں کیونکہ عام عدالتوں میں وہ پکڑے نہیں جاتے۔ تو یہ عمران خان صاحب خود فرماتے تھے، یہ ویڈیوز ہم صرف وہ میرے خیال دکھائی نہیں جا سکتی ویڈیو ساری اس میں اپنی ویڈیو میں۔ دوسرا، ان کے چاہنے والے اور بہت بڑے مجاہد جو ہیں عمران ریاض خان ہیں، جن کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ برطانیہ میں، اسپین میں، مصر میں، فرانس میں، پولینڈ میں، بلغاریہ میں، انڈیا میں، سب جگہوں پر تو ملٹری کورٹس ہیں، تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو اب عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کے کہنے سے ملٹری کورٹس بند ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے معاملات اب آگے نکل گئے ہیں، اور اب خاص طور پہ 9 مئی کے جس قسم کے واقعات ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے شاید ملٹری کورٹس کے ہی فیصلے ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف پولیٹیکل سین دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان جو کچھ ناراض تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ اب وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جیسی بھی ہے یہی پارلیمنٹ چلے گی، یعنی وہ تھا نا یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو انہوں نے کہا کمپنی یہی چلے گی، یہی والی پارلیمنٹ ہے، جیسی بھی ہے اسی سے کام لینا ہے، 47 ہو، فارم 45 ہو، جو بھی ہو، ہم نے انہی کے ساتھ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایک جھلک ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کل تک ذرا تھوڑا سا سخت مزاجی کے ساتھ بیانات دے رہے تھے نا، وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہاں، اختر مینگل صاحب ناراض ہیں، وہ اپنا استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ سیاستدان سیاست کرنی ہوتی ہے تو اس میں معاملات میں سیدھے ہی چلیں گے۔ اچھا، ان کے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں، ان کے مسائل بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اختر مینگل صاحب خود جس طرح حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا لمیٹیشنز ہیں اور کیا مسائل ہیں۔ وہ ایک عام پاکستانی کے مقابلے میں بلوچستان کے مسائل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ ہاں، محمود اچکزئی صاحب سے بات چیت کا سامنے آ رہی ہے، بات کہ ہو رہی ہے، کس لیول پر ہو رہی ہے، کیا اس کا کوئی PTI کو فائدہ ہوگا؟ PTI کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، کیونکہ جب وہ سٹیج آئے گی جہاں مل کر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی تو عمران خان صاحب نے بھاگ جانا ہے، مطلب وہ نہیں بات کر سکتے نا، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اچکزئی صاحب خود بخود اس میں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن سوسائٹی میں ایک عجیب و غریب سا ہمارا بھی وہ ٹرینڈ ہے۔ سوشل ایشوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک ویڈیو بہت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، پنجاب کالجز چکوال کی تصویر ہے، چونکہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بچی جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے۔ اچھا، ہاں، بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو پھر تو یہ بالکل ظاہر ہے اس پر اعتراض ہوگا، لیکن
کیا ہماری سوسائٹی میں جنرلی وہ گھروں کے فنکشن، شادیوں کے فنکشنز اور ان پہ ویڈیوز بنانا اور دیگر ایسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہاں اس پر اعتراض اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ خاندانی نظام، معاشرہ جو بھی ہے وہ کسی حد تک بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آؤٹ رائٹلی اس کو کر کے اور پھر وہ اس پہ چلے جانا، وہ جو ایک مولانا صاحب نے گانا بنایا ہوا تھا بچیوں کے حوالے سے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں تعلیمی اداروں کو اور والدین کو اس حوالے سے اگر مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں تو بنا لینا چاہیے. اس لیول پر نہیں جانا چاہیے جہاں پہ کفر کے فتوے اور مطلب جو ہے نا وہ ایکسٹریم اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں چیزیں مناسب طریقے سے ہونی چاہیے، بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، اس کو چلنا چاہیے. اسی طرح ایک دوسری ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل ہے ماریا گل جو بتا رہی ہیں کہ مائی کولاچی روڈ پر بحریہ کالج کے سامنے میری ڈیوٹی ہے اور میں یہاں کھڑی ہوں اور کسی نے آنا ہے تو وہ بھی مجھے آ کے مل لے. ظاہر ہے یہ غیر ضروری چیز ہے. اگر ان کی ڈیوٹی ہے تو وہ انہیں ڈیوٹی کرنی چاہیے. ہاں اگر انہوں نے کوئی ٹک ٹاک بنانی ہے، کوئی ویڈیو بنانی ہے تو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ وہ اس طرح کا کام کریں. اگر ان کی ڈیوٹی رول جو ہیں انہیں الاؤ کرتے ہیں، یونیفارم پہن کر ڈیوٹی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ملاقات کے لیے بلانا مناسب نہیں ہے. مطلب میں کافی حد تک مارجن دینے کو تیار ہوں، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی. تو اسی لیے اس طرح کی چیزوں پہ اعتراض بھی ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ زیادہ منفی کیمپین چل جاتی ہے جو ایکسٹریمزم کی طرف چلی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. باتیں ہونی چاہیے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی بھی چیز کے حق میں مخالفت میں بات ہو سکتی ہے، اس پہ قانون سازی ہو سکتی ہے، اس پہ رولز بن سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا نا، تعلیمی اداروں کے، والدین کے، اسی طرح ڈپارٹمنٹس کے، وہ چاہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب مل کر اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمیں ایک پرامن معاشرے کے طور پہ زندہ رہنا ہے. ایکسٹریمزم کی طرف جا کے وہ جو ہے نا بس مار دو، لڑ پڑو، اڑا کے رکھ دو، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مناسب چیزیں، ہاں لفظ اعتدال جو ہے، اعتدال پسندی کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنی روایات کو وہ معاشرتی، مذہبی، ہر حوالے سے ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن انتہا پسندی بہرحال نہیں ہونی چاہیے. شکریہ.